بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بال جبریل سے غزل ہے ایک۔ گر میں فغاں ہے جرس، آئی ہوپ کہ میں اس کو کریکٹلی پروناؤنس کر رہا ہوں، یہ جرس ہوگا یا جرس ہوگا۔ گر میں فغاں ہے جرس، اٹھ کے گیا قافلہ، وائے وہ راہ رو کہ ہے منتظر راحلہ۔ اگین اقبال اور ہماری سوسائٹی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو گھنٹیاں بجانے والے تھے نا، جو جو جنہوں نے گھنٹیاں بجا کے قافلے کو موو کرنا تھا، وہ انہوں نے گھنٹیاں بجا دی ہیں، وہ گھنٹیاں بجا کے چلا گیا ہے، اور جو ہے وہ قافلہ جو ہے وہ موو آن کر گیا ہے۔ اور اب اگر جو ہے آپ لوگ بیٹھ کے انتظار کرتے رہیں گے کہ کوئی آئے گا، کوئی آئے گا ہمیں جگائے گا پھر ہم موو کریں گے، سو وہ نہیں ہونا۔ اس پہ وہ کہہ رہے ہیں وائی، اللہ جو انگلش میں کہتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ کیوں اقبال یہ کہہ رہے ہیں، چونکہ یہ جس ایج میں ہم لوگ رہ رہے ہیں نا، ایک تو پوری ایج ہے، پوری دنیا جس میں رہ رہی ہے، اور ایک وہ ہے جس میں ہماری سوسائٹی، ہم پاکستانی لوگ رہ رہے ہیں۔ تو یہ جو کرنٹ ایج ہے نا ہماری، یہ بہت آگے نکل چکی ہے، بہت زیادہ ایڈوانس ہو چکی ہے، ہر لحاظ سے، ٹیکنالوجی کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے آپ کہہ لیں اتنی آگے نکل چکی ہے کہ جو ہمارے، آپ کہہ لیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں جو ذہین ترین لوگ ہوں گے نا، وہ ان کی سوچ سے بھی آگے یہ کرنٹ ایج نکل چکی ہے، اتنا وہ آگے کا یہ کرنٹ ایج ہے نا وہ کام کر رہی ہے۔ تو اب یہ جب اب دیکھیں کہ ہماری سوسائٹی پاکستان جو ہے وہ کس طرح سے شکنجے میں ہے، وہ اس کے باہر نہیں نکل پا رہا، چونکہ ہم لوگ ڈپینڈنٹ ہے، پوری سوسائٹی، پورا ملک ڈپینڈنٹ ہے ہر ایک چیز کے لیے۔ تو جب ابھی یہ حال ہے، ابھی یہ حال ہے، تو آج سے 20-30 سال بعد جب کہ دنیا آپ کو پتہ ہے کہ کدھر جا رہی ہے۔ میں نے ابھی ایک ویڈیو دیکھی تھی کہ کوانٹم کمپیوٹرز، آپ دیکھیں کہ وہ جب ابھی بھی شاید وہ بن چکی ہو، کچھ لیبز میں ہو اس پہ کام کر رہے ہیں، لیکن جب وہ ایک ریالٹی بن جائے گی، جب وہ پبلک تک ایکسیس ہو جائے گی، یا گورنمنٹ کی اینٹیز کے پاس جب وہ آ جائے گی ساری، تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ دنیا کتنی بدل جائے گی۔ جس طرح سے جب 20ویں صدی شروع ہوئی تھی تو اس سے پہلے کسی نے سوچا تک نہیں تھا کہ انسان اڑے گا، مشینیں بنیں گی، کام ہوں گے، آؤٹ پٹ اتنی بڑھ جائے گی، انڈسٹریز لگیں گی، یہ تو پہلے کوئی کانسیپٹ نہیں تھا۔ لیکن جب چینج ہوا، جب یہ والی چینج آئی تو دنیا بدل گئی، انسان بالکل، معاشرے بدل گئے۔ پھر ابھی جب ہماری یہ سینچری شروع ہوئی ہے تو اس میں دیکھیں کہ کس طرح سے یہ فون اور انٹرنیٹ نے، جو آج سے 15-20 سال پہلے ہم سوچ نہیں سکتے تھے، وہ اب کس طرح سے ہر کوئی بچے جو ہیں وہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ فون کے بغیر بھی کوئی زندگی ہوتی تھی۔ تو بالکل ایسے ہی آج سے 20-30 سال کے بعد یہ کوانٹم لیپ، بہت بڑی چھلانگ ہوگی، جو یہ انسانیت لگائے گی۔ تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ جب یہ اتنی بڑی چینج آ جائے گی تو وہ سارے ہمیں پاکستانیوں کو یا ہماری قوم کو برابر کا شریک کریں گے کہ آج بھی آپ بھی ہمارے ساتھ چھلانگ لگاؤ آگے کی طرف؟ جو آپ کے حالات ہیں کہ پانی روکنے کا، ایون آپ کو پانی صاف دینے پہ بات ہو رہی ہے کہ ان کو بند کر دیا جائے پانی، ایون یہ جو گندی آکسیجن ہے، اسماگ ہے، یہ بھی مے بی دیر ول بی اے وے آؤٹ کہ صاف آکسیجن ایک طرف نکل جائے اور گندی گندی آپ کی طرف پھینک دی جائے۔ تو کیسے، ہاؤ آر یو گونا کم آؤٹ آف دس سچویشن؟ تو دنیا بہت آگے نکل گئی ہے، اور اگر آپ انتظار کرتے رہے کہ کوئی آئے گا، کوئی نہیں آئے گا، نہ کبھی کوئی آیا ہے، نہ کبھی آئندہ کوئی آئے گا، ٹھیک ہے؟ پوری قوم ڈیسائیڈ کرتی ہے، انسان ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اپنے آپ سے شروع کرتے ہیں کہ میں نے چینج ہونا ہے، اور اس کو سمجھتے ہیں کہ کرنٹ ایج کی کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے، اور آپ اس کے برابر چلتے ہیں، تو جب آپ برابر چلتے ہیں نا اور آپ خود سمجھتے ہیں، پھر آپ دوسرے انسانوں کو، ایٹ لیسٹ جو آپ کے آس پاس ہیں 4-5 لوگ، ان کو کنونس کرتے ہیں کہ چلو اکٹھے چلتے ہیں، تو اس طرح سے یہ چینج آتی ہے، کوئی ایک نہیں آئے گا۔ تو تیری طبیعت ہے اور تیرا زمانہ ہے، اور تیرے موافق نہیں خان کا ہی سلسلہ، یہی میں بات جو کر رہا ہوں، یہ وہ دوسرا شعر ہے کہ آپ کسی اور سٹیٹ میں رہ رہے ہیں اور یہ دنیا کہیں اور نکل گئی ہے۔
ٹھیک ہے، تیرے موافق نہیں خانقاہی سلسلہ. تو جو بھی، میں اس کو یوں کہتا ہوں، اپنی ہر ویڈیو میں یہی ورڈ یوز کرتا ہوں کہ جن پلرز کے اوپر سوسائٹی کھڑی ہے نا، ہر چیز کے، مذہب کے، تعلیم کے، صحت کے، سوشل سسٹم کے، جسٹس کے، یہ سارے پرانے ہو چکے ہیں. یہ دنیا اس طرح نہیں اب چلتی، اور جو اس طرح چلتے ہیں وہ اب ان کا کوئی حال نہیں رہ جانا. ابھی بھی کوئی حال نہیں ہے، لیکن 20-30 سال میں وہ اب ختم ہو جائیں گے. تو اس لیے اس خانقاہی سلسلے سے، جو مذہب پڑھانے والے خانقاہی، رائٹ، تو جن مذہب پڑھانے والوں کو یہی نہیں پتا، جن کو اتنی عقل نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھ سکیں کہ یہ دنیا کس طرح چل رہی ہے ابھی، تو کس طرح ہم نے اس کے برابر چلنا ہے، جو یہ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ یہ کائنات کیسے بنی ہوئی ہے، کیسے چلتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کیسے فنکشن کرتی ہے. کائنات اللہ تعالیٰ کی ذات کا مظہر ہے. تو جن کو یہ پتہ ہی نہیں، وہ ان سے آپ مذہب نہیں پڑھ سکتے. وہ صرف یہی کر سکتے ہیں جو آج کل بھی وہ کر رہے ہیں، سڑکوں پہ ہوتے ہیں، مشکلیں پیدا کرتے ہیں سب کے لیے. تو یہ سارے جو ہے نا، ان سے آپ ہاتھ جوڑ کے ان کے پیچھے سے ہٹ جائیں، خود پڑھنا شروع کریں. تو دل ہو غلام خرد کے امام خرد، سالک رہ ہوشیار، سخت ہے یہ مرحلہ. تو یہ میں نے اس پہ بھی کافی، یہ اقبال کا ٹاپک ہے تو میں نے اس پہ ساری پہ بات کی ہوئی ہے کہ آپ ایک انٹلیکٹ ہوتی ہے، ایک آپ کی اپنی انٹلیکٹ ہے، ایک اوورال ایج کی انٹلیکٹ ہے، اور ہم جو سارے انسان ہیں، اور یہ کرنٹ ایج کا یہ وہ ہے کہ اس نے ہمیں یہ کہا ہوا ہے کہ انٹلیکٹ سے سوچو، انٹلیکٹ یوز کرو، اور اس سے جو چیز آپ کو ملے اس کو حاصل کرتے جاؤ، اور بس ٹھیک ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ، اینڈ اپنی اپنا فائدہ اٹھاؤ، اینڈ فرگیٹ اباؤٹ، لائک اگر آپ کسی کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اس زمین کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ہمارے ماحول کو نقصان پہنچا رہے ہیں، لوگوں سے ان کے سانس چھین رہے ہیں، ان کا خون نچوڑ رہے ہیں، دیٹ از فائن، چونکہ آپ نے اپنا سوچنا ہے کہ آپ اپنا کیسے بہتری لے کے آئیں گے. تو اس انٹلیکٹ زدہ مینٹیلٹی، اور پھر ایک دل ہے، ایک وہ ہمارے اندر ایک چیز ہے جو کہ اللہ کی ذات سے کنیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ان کی ذات سے کنیکٹڈ ہے، اور اس کے اصول، اس کے لاز اور ہیں، وہ کسی اور طرح کیسے فنکشن کرتا ہے. تو آپ اس کو یوں سمجھیں کہ ہمارے پاس ایک گاڑی ہے، ٹھیک ہے، اس گاڑی کا ایک ڈرائیور ہے. وہ ڈرائیور ہم نے عقل کو بنایا ہوا ہے، اور عقل جو ہے وہ جہاں چاہتی ہے ہمیں لے جاتی ہے، اور ہم اس کے پیچھے پیچھے جاتے جاتے ہیں جس طرف عقل جا رہی ہے. تو اس سے مسائل ہو چکے ہیں اس وقت، اس کرنٹ ایج کی وجہ سے، اور مزید بڑھتے جائیں گے. تو آپ نے دل ہو غلام خرد، کہ آپ نے اس کو اسی طرح چلنے دینا ہے کہ کیا عقل جو ہے وہ آپ کی ڈرائیور ہوگی اور دل پیچھے بیٹھا رہے گا مؤدب ہو کے، تو اس طرح یہ گاڑی چلتی رہے گی، یا کہ خرد کے امام خرد، یا کہ امام خرد. تو یا پھر آپ نے یوں کرنا ہے کہ آپ نے اس عقل کو پیچھے بٹھانا ہے، اور اپنے دل کو کہنا ہے کہ بھئی تو ہمارے فرنٹ سیٹ پہ آ کے تو گاڑی چلا، اسٹیئرنگ پہ بیٹھ. تو سالک رہ ہوشیار، سخت ہے یہ مرحلہ. تو یہ جب آپ کو سمجھ آ جائے نا کہ دل کو آگے کرنا ہے، تو پھر بھی ہوشیار رہنا ہے. چونکہ اگر آپ دیکھیں نا کہ ایک چلتی گاڑی میں یہ ٹسل شروع ہو جائے کہ جو ڈرائیور کو ہٹایا جا رہا ہے اور دوسرا بیٹھنا چاہ رہا ہے، تو پھر بھی مسئلے پیدا ہو سکتے ہیں. تو اس پورے پروسیس میں کیئرفلی آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ عقل سے پیچھے ہٹانا ہے اس کو، اور دل کو آگے کرنا ہے، لیکن ان اے وے کہ کلیش نہ ہو، کوئی حادثہ نہ ہو. اس کی خودی ہے ابھی شام و سحر میں اسیر، گردش دوراں کا ہے جس کی زباں پر گلا. تو خودی سمجھ آ جاتی ہے تھوڑی تھوڑی لوگوں کو، جو پڑھنا شروع کرتے ہیں. لیکن اقبال یہاں وارن کر رہے ہیں ان لوگوں کو کہ جب بھی اگر کسی کی زبان پہ یہ لفظ آ جاتے ہیں نا، مطلب ہم سوچتے رہتے ہیں نا ہر وقت اپنے ایونٹس کو، جو بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یار یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ایسا میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے. تو یہ جو اس طرح کی سوچ ہوتی ہے نا، جب بھی کسی انسان کے اندر آتی ہے نا کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ابھی تک نا آزاد نہیں ہوا، اس نے اپنی خودی کو پہچانا نہیں. وہ ابھی تک اس جو ڈائمنشن کے لاز ہیں نا، وہ اس کے اندر ان کے تابع ہے، وہ ابھی آزاد نہیں ہوا. یہ سخت شعر ہے. تیرے نفس سے ہوئی آتش گل تیز تر، مرغ چمن ہے یہی تیری نوا کا صلہ. تو اب اقبال جو ہے نا، وہ آئی تھنک یہ وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اقبال نے بہت سے لوگوں کو زبان دی، بہت سے لوگوں کو، یہ ان کی شاعری
اتنی کرج دیتی ہے لوگوں کو کہ ایسے لوگ جو کہ بات نہیں کر سکتے تھے، بول نہیں سکتے تھے، ڈرے ہوئے سہمے ہوئے لوگ، وہ جب ان کو یہ سمجھ آ جاتی ہے نا تو وہ بولنا شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ تیری نفس سے ہوئی آتش گل تیز. یہ اتنے سارے گل ہیں ہمارے معاشرے میں، تو کبھی کبھی کوئی کھل جاتا ہے، بولنا شروع کر دیتا ہے. تو مرغے چمن اپنے آپ کو، یہ اقبال ہے مرغے چمن، ہے یہی تیری نوا کا صلہ. تو تیری جو تو نے شروع کیا نا پروسیس، جو تو نے ایک صدا لگائی، وہ گھنٹی بجائی کہ قافلہ چل پڑے، تو یہ اس کا ریوارڈ ہے کہ تیرے معاشرے میں سے لوگ جو ہے نا، کچھ گل جو ہیں وہ ان کی تیز تر ہو گئی، آتش گل تیز تر ہو جاتی ہیں. لیکن ایسے انڈیویجولس کے تیز تر ہونے سے کیا فائدہ؟ سب نے مل کے کرنا ہے. اگین ٹاپک اس کا وہی ہے کہ کوئی ایک نہیں آئے گا. آج تک آپ دیکھ لیں، نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا. سب نے مل کے کام کرنا ہے، انشاءاللہ.